ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال اسی جنوری کے مہینے میں قاسم سلیمانی اور مہدی مہندس کو جب شہید کیا امریکیوں نے، تو عراق کی پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر ایک قرارداد پیش کی اور اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی عراق کے اندر کہ امریکی فورسز فوری طور پر عراق کی سرزمین چھوڑیں۔ ایک سال گزر گیا، ہیلے بہانوں سے انہوں نے نہیں چھوڑا، جبکہ اقوام متحدہ کے قوانین یہ بتاتے ہیں کہ جب تک اس میزبان ملک کی طرف سے اجازت نہ ہو، بیرونی فورسز اس ملک میں ایک لمحے کے لیے بھی رک نہیں سکتے، اور اگر وہ رکیں تو پھر میزبان ملک اور ان کے باسیوں کو اس قابض فورس کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کرنے کا اختیار ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے اپنے چارٹر میں ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک سال سے عراق کے اندر ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے، امریکی چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، اور کل جو دھماکہ ہوا وہ دھماکہ بھی ان فورسز کے خلاف ہوا جو امریکیوں کے سخت مخالف تھے۔ نتیجتاً عراقی وزیر خارجہ جو کہ خود امریکہ نواز وزیر خارجہ ہے، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس کے بعد پورے عراق میں ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ امریکیوں کی ہمیں ضرورت ہے، جبکہ پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ امریکی اس ملک کو چھوڑ دیں۔ یہ صرف عراق کا مسئلہ نہیں ہے، یمن میں بھی ایسا ہی ہے، فلسطین کا بھی اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، سیریا کا بھی اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر داعش کے وجود کو دیکھیں تو داعش کے پیچھے کون ہے، داعش کو بنانے والے کون ہیں، داعش کی فنڈنگ کرنے والے کون ہیں، داعش کو پروموٹ کرنے والے کون ہیں۔ اگر آپ سیریا اور عراق کے اندر داعش کی سرکوبی کرنے والی قوتوں کو دیکھیں اور داعش کو بچانے والی قوتوں کو دیکھیں تو یہ اظہر من الشمس ہے کہ عراق سے اور سیریا سے داعش کے بچے کھچے ان دہشت گردوں کو جمع کر کے افغانستان لانے والا امریکہ ہے۔ اور ابھی مچ میں جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے داعش کا نام آیا اور انہوں نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کی، تو اگر وہ داعش ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کو ٹرمپ کی پالیسیز اور امریکی پالیسیز سے انتہائی شدید خطرہ ہے۔ اب یہ جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو فیس ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے درمیان یہ ہے کہ مسلم اقوام کو فرقوں میں، علاقائیت میں اور لسانیت میں بانٹ کر یہ جارح فورسز اور باہر کی فورسز اس سے استفادہ کرتی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے اب تک کہ شیعہ سنی کے نام پر، پنجابی پٹھان کے نام پر کسی طرح سے تقسیم کیا جائے اور فورسز باہر کی فورسز اپنا فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ان جارح اور باہر کی فورسز میں انڈیا کا بھی اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کے اندر۔ کشمیر کے مسئلے پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے ہمارے بلوچستان کے اندر امریکیوں اور اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر اس طرح کی دہشت گرد فورسز کی مدد شروع کر دی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ عمران خان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں یا ہماری ملکی ریاست